السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے مدثر اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر شہزاد یوٹیوب چینل۔ دوستوں آپ سب کو اپنی اس نئی کیریئر گائیڈنس کی ویڈیو میں خوش آمدید کرتا ہوں، اور آج کی ویڈیو میں بات کرنے لگے ہیں موسٹ ریکویسٹڈ اور میرے چینل کے اوپر موسٹ ویوڈ جو ویڈیو ہے وہ ہے جی فیشن ڈیزائنر کے حوالے سے، ہاؤ ٹو بیکم فیشن ڈیزائنر۔ تو میں نے کہا ایک دفعہ دوبارہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اپڈیٹڈ نالج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ایسی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے بعد آپ کو کوئی ویڈیو پاکستان میں اگر آپ نے فیشن ڈیزائنر کی فیلڈ میں جانا تو وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے فیشن ڈیزائنر بیسیکلی کام کیا کرتا ہے، سیکنڈ اس کے سیلریز کے حوالے سے بات کریں گے، اس کی اسکلز کے حوالے سے بات کریں گے، اس میں آپ کو ایجوکیشن کون سی ڈگری چاہیے، بیسیکلی ہم ڈگری کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ میں آپ کو ایسی کیریئر کی ٹپس دوں گا، کیریئر کی گروتھ کی، جو آپ کی گروتھ فیشن ڈیزائنر کی فیلڈ میں وہ ملٹیپلائی ہوگی آپ کی انشاءاللہ۔ وہ اس طرح کی فیلڈز ہیں، وہ لکھنے میں ایک فکرہ ہے لیکن اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو بہت جلدی آپ اس فیلڈ میں گرو کر سکتے ہیں۔ پھر لاسٹ آن ویڈیو کے اینڈ پر ہم فیشن ڈیزائنر کے جو ریلیٹڈ سکلز ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، ریلیٹڈ فیلڈز جو ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے کہ سیم فیشن ڈیزائنر کی آپ سکلز بھی لے لیں، ایجوکیشن بھی لے لیں، آپ ان پانچوں فیلڈز میں بھی جو بڑے آرام سے جا سکتے ہیں اگر آپ کو اس میں کوئی بھی مسائل ہیں تو، ٹھیک ہے۔ آپ کو بغیر ہچکچائے آپ اس فیلڈ میں جائیں گے کیونکہ سارا کچھ تقریباً سیم ہی ہے، اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہم بات کریں فیشن ڈیزائنر بیسیکلی کام کیا کرتا ہے۔ فیشن ڈیزائنرز کنسیپچولائز اینڈ کریٹ کلوتھنگ اینڈ ایسیسریز بیسڈ آن ٹرینڈز۔ یہ بیسیکلی پہلے چیز کو ذہن میں کانسیپٹ اس کا ہوتا ہے نا، جو ہمارے پاس فیشن ڈیزائنر ہے اس کے ذہن میں کانسیپٹ ہوتا ہے، پھر وہ اس سے کپڑے تیار کرتا ہے یا پھر اور ایسیسریز تیار کرتا ہے بیسڈ آن ٹرینڈز، جو سب سے زیادہ اس ٹائم چل رہے ہوتے ہیں، مشہور ہوتے ہیں، ٹرینڈنگ میں ہوتے ہیں، یا پھر کلچر کی بیس پر کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس اینڈ انڈیویجول سٹائل، یا پھر کسی ایک فرد کے لیے فیشن ڈیزائنر جو کام کرتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا بڑے بڑے ایکٹرز جو ہیں فلم کے ٹی وی کے ہوسٹ ہوتے ہیں، یہ سارے کسٹمائز کلوتھز پہنتے ہیں، تو ان کے فیشن ڈیزائنرز ہوتے ہیں، جو کہ بہت بڑی فیلڈ ہے، ایک براڈ فیلڈ ہے فیشن ڈیزائنر کی، اور یہ لاکھوں کروڑوں روپے کا جو کہہ سکتے ہیں بزنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیلری رینجز کے حوالے سے بات کی جائے تو بھائی سیلری رینجز میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ یہ جو سیلری رینجز ہے یہ 9 to 5 جاب والی ہیں، اس سے زیادہ آپ اس فیلڈ میں جو نوکری ہے اس میں نہیں کما سکتے بہت زیادہ۔ سب سے پہلے جو سٹارٹنگ ہے وہ 35 to 2,50,000 تک آپ جو اس میں آرام سے کما سکتے ہیں، لیکن اس میں جو آپ کو اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیکسٹ آن جب ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے، ساری جب ویڈیو دیکھ لیں گے پھر آپ کو اس فیلڈ کے لیے دماغ ایسے کھلے گا کہ جیسے آپ نے بڑے آرام سے اس فیلڈ میں اتنی میکسیمم چیزیں سیکھ لینی ہے نا، جتنی میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دینی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ انشاءاللہ اپنے برانڈ کی طرف جائیں گے، بجائے یہ کہ آپ 9 to 5 جاب کریں یا پھر کسی کے لیے کام کریں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اب بات کر لیتے ہیں ویڈیو میں کہ گروتھ ان آن لائن کلوتھنگ برانڈز اینڈ ڈیجیٹل کلچر، برائڈل کلچر، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی ہمارے پاس یہ ہے کہ آن لائن جو کلوتھنگ کی برانڈز کی جو ہمارے پاس ویلیو رہ گئی ہے نا، اب اتنی کچھ زیادہ ہو چکی ہے کہ اس کا آپ جو ہے نا اندازہ نہیں لگا سکتے اس چیز میں آن لائن کلوتھنگ برانڈز میں کتنی کمائی ہے اور کتنا اس میں گروتھ ہے۔ آپ اس فیلڈ میں اس میں صرف سننے میں یہ آسانی لگ رہی ہے، آپ کو سننے میں آسان لگتا ہے، ویسے یہ کروڑوں روپے کا جس کو کہہ سکتے ہیں منتھلی جو ہے نا لوگ جن کی برانڈز ہیں وہ ارن کرتے ہیں کروڑوں روپیہ، سننے میں جو ہے نا بڑا ایزیلی لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے ظاہر محنت بھی ہوتی ہے، تو کافی زیادہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لاہور اور کراچی پاکستان میں جو ہیں وہ بزنس کے فیشن کے ہب ہیں، سب سے زیادہ جو ہمارے پاس سیل ہے، ظاہر لوگ کہتے ہیں کہ فیصل آباد میں کپڑے کا بہت زیادہ کاروبار ہے، لیکن اس کو جو صحیح معنوں میں لوگوں نے جو ہے نا ڈیزائن کر کے سیل کر رہے ہیں نا وہ لاہور اور کراچی میں ہیں، کیونکہ فیشن ہبز بن گئی ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کسٹم اسٹچنگ اینڈ لگژری برانڈز رائزنگ۔ کسٹم اسٹچنگ کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی کے لوگ کپڑے سلواتے ہیں، ظاہر ہے ہر کسی کا اپنا شوق ہوتا ہے، اور اس کے بعد لگژری برانڈز جو ہمارے پاس ہے جو کہ کافی زیادہ کوسٹلی جن کے کلوتھز ہوتے ہیں، کپڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی آپ چیز لگا سکتے ہیں، پینٹس لگا سکتے ہیں، شرٹس لگا سکتے ہیں، برائڈل کے ڈریسز ہو سکتے ہیں، یہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اور اس کی جو ظاہر ہے فیسز وغیرہ ہیں، ان کے پیسے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کیونکہ مہنگی چیزیں ہیں ساری، اس میں اچھی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور اچھی پرائز پر جو ہے نا ود پروفٹ، اچھے پروفٹ کے ساتھ جو وہ سیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فری لانس اینڈ بوتیک ڈیزائنرز تھرائیونگ۔ یہ فری لانسنگ اور بوتیک کے جو ڈیزائنرز ہیں یہ بیسیکلی بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اور ابھر کر آ رہے ہیں، اور اس فیلڈ میں فری لانس کا بیسیکلی یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو گھر بیٹھے کوئی بھی اپنا بھیج دیتا ہے کہ بھائی مجھے اس طرح کی چیز ڈیزائن کر کے دینی ہے، یہ میرے سائزز ہیں، وہ ساری میجرمنٹس آپ کو بھیج دیتا ہے اور آپ اس کے لیے اس کی من پسند کا ڈریس جو آپ نے اپنی فری لانس میں اپنے پروجیکٹس میں یا پھر آپ اپنے پورٹ فولیو میں اس کو لکھا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ڈیزائن ہے میرے پاس، جو کسٹمر جب بھی آپ کو کہتا ہے کہ مجھے اس طرح کا ڈیزائن چاہیے تو آپ اس کو بنا کے دیتے ہیں، تو کسٹم ڈیزائن جو ہے نا بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں اس فیلڈ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایجوکیشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور اسکلز کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ کو سب سے زیادہ یہی چیزیں جو ہے نا فائدہ دینے لگی ہیں، کیونکہ اس فیلڈ میں اگر آپ نے کہیں جاب کرنی ہے
اب اپنا کام کرنے کے لیے تو ظاہر ایجوکیشن کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، لیکن جب آپ نے جاب کرنی ہے تو وہ یہ چیزیں بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں. جتنے مرضی آپ بڑے برانڈ میں چلے جائیں یا چھوٹے برانڈ میں تو آپ کو مل جائے گا تھوڑی بہت ریلیکسیشن، لیکن بڑے برانڈز میں جب آپ جاتے ہیں کسی نامی برانڈ جیسے نشاد ہو گیا ہمارے پاس، اسٹائل ہو گیا، کافی زیادہ اور بھی چیزیں ہیں ہمارے پاس. اس کے بعد کافی زیادہ کمپنیز اور بھی ہیں. تو ان میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو ڈگریز کے حوالے سے سب سے پہلے پوچھا جائے گا، کیونکہ ڈگریز جو ہے نا پاکستان میں ان کی ویلیوز بہت زیادہ ہیں. اب باہر میں نہیں کہہ سکتا کچھ بھی اس کے بارے میں، لیکن پاکستان میں جو ہے بہت زیادہ. ڈپلومہ اور بی ایس ان فیشن ڈیزائن، یہ آپ اس میں ڈگری کریں، ڈپلومہ کر لیں یا پھر بی ایس کریں ان فیشن ڈیزائننگ میں یا پھر ٹیکسٹائل میں. یہ دو آپ کے لیے مین فیلڈز ہیں، فیشن ڈیزائن یا پھر ٹیکسٹائل. یہ بیسیکلی ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے کے، لیکن ہیں تھوڑی ڈیفرنٹ. ٹھیک ہے، آپ کے پاس اسکلز کون سی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے اسکیچنگ کی اسکل ہونی چاہیے کہ آپ جب کچھ چیز سوچتے ہیں تو آپ کو وہ ڈرا کرنی آنی چاہیے. وہ چاہے کپڑے ہیں، لیڈیز کے ہیں، جینٹس کے ہیں، بچوں کے ہیں، جس طرح کا بھی آپ چیز ذہن میں سوچتے ہیں اس کو اسکیچ کرنا آنا چاہیے. سیونگ کی اسکل آپ کے پاس ہونی چاہیے. یہ بیسیکلی سلائی کی اسکلز ہوتی ہیں. جب آپ کو سوچ رہے ہیں چیز تو اس کو آپ نے یہ بھی پاسبل چیز رکھنی ہے کہ اس کے لیے سلائی بھی آپ اس کو کر سکیں، اس طرح کا بنانا ہے. اور آپ نے سلائی کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے کہ آپ کو کچھ بھی کہیں پہ بھی ٹرائی کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کو اس کو لازمی آنا چاہیے. اب یہ اسکلز آپ کو چھوٹی چھوٹی نہیں ہیں، لیکن جب آپ کو یہ نہیں آتی ہوں گی نا، پھر آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ آپ اس فیلڈ میں جا کر ان چیزوں کو نہیں سیکھا آپ نے تو آپ نے پھر کیا بھی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹرینڈ انالیسس کے اوپر آپ نے لازمی طور پر جو ہے نا ورکنگ کرنی ہے. ٹرینڈ انالیسس بہت زیادہ ضروری ہے اس فیلڈ میں، بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کی گروتھ میں جس کو کہہ سکتے ہیں 80 to 90% جو ڈپینڈنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹرینڈ انالیسس ہوتی ہیں. آپ کی اگر ٹرینڈ انالیسس اچھے ہیں نا، آپ سالوں پورا ڈریسز بناتے جائیں، آپ پورا ہر روز ایک ڈریس بنائیں نا، 365 ڈیز مختلف ڈیزائن ہے، وہ آپ کو اتنا اوپر نہیں لے کے جائے گا. یہ کلیئرلی جس کو کہہ سکتے ہیں لکھ کے سائن کر لیں، کہیں پہ ڈیٹ لکھ لیں آج کی. یہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ ٹرینڈ کے اوپر کام نہیں کریں گے. جب ٹرینڈ کے اوپر کام کریں گے آپ کی سیلز بہت اچھی ہوں گی، آپ کی گروتھ ملٹیپلائی ہوگی اور آپ کو بہت زیادہ اس سے اچھا خاصا پروفٹ بھی ہوگا. جب آپ نے جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی ایونٹ آ جاتا ہے، عید کا ایونٹ ہے، اس کے بعد ہمارے پاس 14 اگست کا جس کو کہہ سکتے ہیں ایونٹ ہے، کسٹمائز کلوتھ ہیں. آج کل تو جس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کلچرل ڈیز جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. لوگ ان کو جو ہے نا بہت زیادہ کرنے لگ گئے ہیں. جو ہمارے پاس نیو جنریشن ہے وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ فالو کرتی ہے. جب ٹرینڈ آپ کرتے ہیں تو ڈیلی کا جیسے آپ ایک ڈریس بناتے ہیں تو وہ 2-4 سیل ہوں گے، لیکن جب آپ ٹرینڈ کے اوپر کام کریں گے تو یہ ہزاروں لاکھوں میں سیل ہوگی آپ کی، اور یہ آپ کو بہت زیادہ پروفٹ جنریٹ کر کے دے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیڈ آپ نے لازمی طور پر جو سافٹ ویئر ہے اس کے اوپر آپ نے ورکنگ کرنی ہے اور وہ سیکھنا ہے تاکہ آپ ڈیزائنس جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے نا بنا سکیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو چیز آتی ہے نا جی، کیریئر کے ٹپس ہیں. اس کی تو پہلے آپ اسکرین شاٹ لیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں سے ایک ایک چیز اگر آپ جس پر عمل کرتے ہیں نا وہی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی. ہم ایک ایک کر کے اس کے اوپر بات کریں گے. تو سب سے پہلے اسٹارٹ ود انٹرنشپس ان فیشن ہاؤسز. فیشن ہاؤسز کے بارے میں اگر آپ نے انٹرنشپ لینی ہے نا، نیچے کمنٹ کریں. انٹرنشپس کی انفارمیشن کے لیے میں آپ کو اسپیشل ویڈیو بنا کے دوں گا. ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے برانڈز ہیں جو پاکستان میں ہیں فیشن کے حوالے سے، وہ آپ کو فیشن ہاؤس میں جو انٹرنشپ دیتے ہیں اور اس سے آپ فیلڈ ورک جب سیکھتے ہیں نا تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. آپ کا دماغ ایسے کھلتا ہے کہ جب ریالٹی میں ظاہر بننا جاتا ہے تو وہ چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، لانچ آن لائن بوتیک اور برانڈ. آپ اپنا آن لائن بوتیک لانچ کریں یا پھر برانڈ لانچ کریں. جب آپ نے اس فیلڈ میں جانا ہے نا ایک دفعہ، آپ کے پاس تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. آپ جب یہ کر لیں گے آپ کو ظاہر ہے جو میں نے اسکلز بتائی ہیں اور اسٹڈی بتائی ہے، ساتھ ساتھ یہ جتنی چیزیں میں ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں نا آپ ساری نوٹ ڈاؤن کر لیں. نہیں تو اگر آپ کہیں گے تو اس ویڈیو کو میں اسکرپٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، یہ جو فائل آپ کے سامنے موجود ہے، تاکہ آپ کو دیکھنے میں تھوڑی سی آسانی ہوگی. پڑھ کے اس کو ایک دفعہ یاد کر لیں یا پھر اس کو ذہن میں ایسے بٹھا لیں کہ یہ چیزیں آپ کو بولنی نہیں چاہیے اگر آپ نے اس فیلڈ میں کامیاب ہونا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پارٹیسپیٹ ان لوکل فیشن شوز. لوکل فیشن شوز جب ہوتے ہیں نا آپ نے اس میں لازمی طور پر پارٹیسپیٹ کرنا ہے. کہیں پر بھی کسی بھی شہر میں آپ رہتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ اپنے جو لوکل فیشن شوز ہیں ان کو آپ سبسکرائب کر لیں، فیس بک کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر. وہ پھر آپ کو انویٹیشنز وہاں سے آتی رہیں گی یا پھر ان کے نوٹیفیکیشنز آتے رہیں گے. پتہ لگ جائے گا آپ کو فیشن شوز کب ہو رہے ہیں، کس ٹائم ہو رہے ہیں. آپ ان کو جوائن کریں تاکہ آپ کو جو ٹرینڈنگ چیزیں ہیں ان کا پتہ لگے. آپ نے ان کئی چیزیں سیکھیں گے، کئی لوگوں سے ملیں گے، آپ کے کنیکشنز بنیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ چوتھے نمبر پہ جو کیریئر کی ٹپ آپ کو ملے گی وہ ہماری طرف سے ہے کہ یوز انسٹاگرام فار شو کیسنگ ورک. انسٹاگرام پہ آپ کا جو ہے نا ایک جس کو کہہ سکتے ہیں دکان ہے، دکان بھی نہیں بہت بڑا سٹور ہے آپ جس کو کہہ سکتے ہیں. اس انسٹاگرام پر لوگ جو ہے نا ایک پوسٹ کرنے کے لاکھوں کروڑوں روپے لیتے ہیں ایک پوسٹ کرنے کے، اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ انسٹاگرام کی جو ہمارے پاس یوزرز ہیں نا وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں،
اچھے ہیں, چیزوں کو سمجھتے ہیں, اور سارے وہی ہیں جو کہ جس کو کہہ سکتے ہیں ریئلٹی بیسڈ ہیں. جب آپ ادھر جا کر اپنا کام دکھائیں گے نا لوگوں کو, جب اس طرح کے لوگ جو انڈسٹری کے ریلیٹڈ ہیں, فیشن انڈسٹری کے ریلیٹڈ, کیونکہ سب سے زیادہ جو ہمارے پاس فلم اور انڈسٹری, ڈرامہ انڈسٹری کے ریلیٹڈ جتنے بھی میکسیمم لوگ ہیں نا جو فیشن کے کیریئر کے ساتھ جو مطلب کہ کرتے ہیں, ڈپینڈنٹ ہیں اس کے ساتھ, تو ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کی, لیٹسٹ ٹرینڈز کی, لیٹسٹ ڈیزائنز کی, اور لیٹسٹ ورک جو آپ کرتے ہیں فیشن ڈیزائنر اپنی فیلڈز میں, اس کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کو جو ہے نا خریدتے ہیں, بہت زیادہ اس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں. تو آپ نے اپنے لازمی طور پر اپنا جو کام ہے وہ انسٹاگرام پر لے کے جانا ہے, اور وہاں پر اپنا پیج بنانا ہے. ہر چیز کے بارے میں معلومات آپ کو مل جائے گی. اس ویڈیو میں کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے, پھر کہیں پہ آپ رک جاتے ہیں نا کہ مجھے اب ادھر سے نہیں جا سکتا, وہاں کمنٹ کریں, وہاں سے آگے انشاءاللہ میں آپ کو لے کے جاؤں گا. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ٹیکسٹائل پرنٹنگ اور ڈائنگ کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کی معلومات آدمی لازمی ہے. جب آپ انٹرنشپس کریں گے, میں نے شروع میں ویڈیو کے جو ڈسکس کیا وہ یہ ہے کہ آپ نے انٹرنشپس لازمی طور پر لینی ہے. یہ بیسیکلی میں نے کیریئر کے ٹپس میں بھی ابھی آپ کو بتایا کہ فیشن ہاؤسز میں آپ نے جنرل لازمی لینی ہے. ٹیکسٹائل پرنٹنگ کا جب آپ سمجھ لیں گے نا ایک دفعہ, ڈائنگ کا آپ کو چیزوں کا پروسیس کے بارے میں سمجھ لگ جائے گی. آپ کوئی اس طرح کی چیز ڈیزائن نہیں کریں گے کہ جو کہ پرنٹ نہ ہو سکتی ہو یا پھر ڈائی نہ ہو سکتی ہو. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں آپ کے لیے کہ پرنٹنگ اور ڈائنگ کی آپ کو جو اسکل ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں وہ لازمی طور پر آپ کے پاس ہونی چاہیے, اور ان چیزوں کے بارے میں آپ جانتے ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے 5 ریلیٹڈ فیلڈز. اب 4 آپ کے سامنے یہ ہیں کہ سب سے پہلے جو چیز ہے نا وہ ٹیکسٹائل ڈیزائنر ہے. آپ اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں, فیشن اسٹائلسٹ کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں, کاسٹیوم ڈیزائنر کی فیلڈ میں. اب یہ بیسیکلی چھوٹے چھوٹے لفظ رہے ہیں, لیکن یہ بہت بڑی جس کو کہہ سکتے ہیں امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں جب آپ اس فیلڈ میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اپیرل مرچنڈائزر کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں. 5 نمبر پہ ہمارے پاس ہے ویژول مرچنڈائزر. اس فیلڈ میں بھی آپ جا سکتے ہیں. مکمل کسی بھی فیلڈ کے حوالے سے بات کرنی ہو مجھے کمنٹ کریں, انشاءاللہ میں اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں گا. امید کرتا ہوں کہ یہ فیشن ڈیزائنر کی جو ہمارے پاس ویڈیو ہے نا یہ آپ کو پسند آئی ہوگی, کیونکہ یہ میری موسٹ ویوڈ ویڈیو ہے اس چینل کے اوپر, اور لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پیار دیا اور پسند کی ہے, کیونکہ اس میں نے کافی زیادہ انفارمیشن شیئر کی. تو اس ویڈیو میں بھی جو اب میں بنا رہا ہوں اس میں میکسیمم میں نے آپ کو سمجھایا. اگر آپ کو اس میں یونیورسٹیز کے بارے میں انفارمیشن چاہیے نا, اسپیسیفک کسی ٹاپک کے اندر آپ نے ڈیپ ڈاؤن جا کے فیشن ڈیزائنر کے حوالے سے جاننا ہے, تو نیچے کمنٹ کر دیں, انشاءاللہ میں اس کے بارے میں ویڈیو بنا کر آپ کو سمجھا دوں گا ڈیٹیل کے ساتھ. انشاءاللہ وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی. تو ملتا ہوں میں کسی اچھی سی ویڈیو میں, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.